بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو عزی کچنز۔ کیا حال ہے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن نہاری، جس کے لیے ہمیں چیزیں درکار ہیں: 1 عدد بڑا پیاز کٹا ہوا، لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون، گھی ہمیں چاہیے ہوگا 2 کپ، چکن ہمیں چاہیے ہوگی تقریباً 1۔ کھڑے مسالوں میں جو ہمیں چاہیے وہ ہے 1 ٹی اسپون کالا زیرہ، 1 ٹی اسپون سفید زیرہ، 2 ٹیبل اسپون سونف، اور 1 پھول ہمیں چاہیے جویتری کا، اور تھوڑی سی جائفل ہمیں چاہیے ہوگی۔ ہمیں چاہیے ہوگی 1 اسٹیک دارچینی کی، 3 بڑی الائچیاں، 6-5 ہمیں لونگیں چاہیے ہوگی، اور 1 ٹی اسپون ہمیں چاہیے ہوگی کالی مرچ، اور 2 ٹیبل اسپون بھر کے ہمیں چاہیے ہوگا بھنا ہوا سوکھا دھنیا۔ مسالوں میں ہمیں چاہیے ہوگا 1 ٹیبل اسپون مرچ پاؤڈر، 1 ہمیں چاہیے ہوگی کنور کیوب، اور ساتھ میں ہمیں ½ ٹی اسپون چاہیے ہوگی دیگی لال مرچ۔ ہلدی ہمیں چاہیے ½ ٹی اسپون، نمک حسب ضرورت، اور 2 ٹیبل اسپون بھر کے سونٹ کا پاؤڈر ہمیں چاہیے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم لوگ کھڑے مسالے جو ہیں اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اور اس کا پاؤڈر بنا لیں گے۔ ہم سارے مسالوں کو گرائنڈر مشین میں ڈال دیں گے اور اس کا ایک اچھے سے پاؤڈر بنا دیں گے۔ چلیے جی، ابھی ہم اس کا پاؤڈر بناتے ہیں۔ پاؤڈر ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے۔ ایک پین میں ہم لوگ آئل ڈالیں گے۔ آئل ڈال لینے کے بعد ابھی ہم اس میں پیاز شامل کریں گے۔ 1 عدد پیاز جو ہم نے کاٹا ہوا ہے اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے اور بھونیں گے۔ پیاز جب گولڈن براؤن ہونے لگے تو اس میں ہم لوگوں نے 1 ٹیبل اسپون ادرک اور لہسن کوٹا ہوا وہ شامل کر دینا ہے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا بھون لیں گے۔ 1-2 منٹ بھونتے رہیں گے، اور بھوننے کے بعد اس میں ہم لوگ جو چکن ہے وہ ہم چکن شامل کر لیں گے۔ چکن کو ہم لوگوں نے 1-1 پیس کر کے شامل کرنا ہے تاکہ کوئی چھینٹے وغیرہ نہ آئیں۔ چکن شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو 5-10 منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ چکن جو ہے ہماری گولڈن براؤن ہو جائے۔ چکن کو اچھی دیر بھوننے کے بعد تقریباً 10 منٹ تک، یہ دیکھیں چکن ہماری اچھے سے براؤن ہو رہی ہے۔ چکن کو ہم لوگوں نے براؤن کر لینا ہے۔ تھوڑی دیر چکن کو بھوننے کے بعد اس میں جو ہمارا پاؤڈر ہوگا، جو کھڑے مسالوں کا ہم نے پاؤڈر تیار کیا ہے، وہ پاؤڈر ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے۔ پاؤڈر شامل کرنے کے بعد 5 منٹ تک اس کو مزید ہم نے بھوننا ہے۔ چکن ہماری بھن چکی ہے، اس کو ہم لوگ ابھی ڈھکن رکھ کے تھوڑی دیر بھاپ پر بھونیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ چکن ہماری تھوڑی سی بھاپ پر ہی نرم ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے چکن ہماری کافی اچھے سے بھن چکی ہے۔ ابھی اس میں جو تمام مسالے ہیں وہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے۔ کنور کیوب کی جگہ پر آپ لوگ اس میں چکن پاؤڈر بھی 1 ٹیبل اسپون لے سکتے ہیں۔ میں نے یہاں کنور چکن کیوب لی ہے، کیوب کو تھوڑا سا ہم اس میں میش کر لیں گے۔ اب تمام مسالوں کو ہم لوگوں نے مکس کر لینا ہے چکن میں، اور اس کی بھنائی کرنی ہے۔ مسالہ ہمارا بھنتا جا رہا ہے، چکن بھی ساتھ ساتھ بھن چکی ہے۔ جتنا بھی ہم مسالہ اور چکن کو فرائی کریں گے ہماری نہاری کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ اچھا آئے گا۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو میں آ رہی ہیں۔ 5 منٹ تک ابھی ہم اس پہ ڈھکن رکھ دیں گے اور چکن کو بھونیں گے۔ یہ دیکھیے چکن ہماری اچھی طرح سے بھن چکی ہے۔
اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں۔ چکن اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اس میں ہم لوگوں نے تقریباً 4-5 گلاس پانی کا ڈالا ہے۔ اس کو مکس کر لیں۔ ابھی یہ جو اس کے اوپر گھی ہے تری سی جو ہے، ابھی ہم نے اس کو علیحدہ کر لینا ہے اور چکن کو ہم نے 10 منٹ کے لیے پکانا ہے مزید۔ یہ جو تری ہم الگ کر رہے ہیں یہ ہمیں علیحدہ سے ڈش میں نکالنے کے کام آئے گا۔ یہ دیکھیے چکن ہمارا آلموسٹ ڈن ہے۔ ابھی ہم نے 1 کپ آٹا پانی میں گھول کے رکھا ہوا تھا، اس 1 کپ آٹے کا جو لیکوڈ ہے وہ ہم چکن میں آہستہ آہستہ شامل کریں گے۔ آپ کو جتنے تھک نہاری چاہیے اتنے ہی تھک آپ لوگوں نے نہاری میں آٹا ڈالنا ہے۔ میں نے یہاں پر تقریباً 1 کپ آٹا لیا ہے۔ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا شامل کرتے جائیں گے اور مزید 10 منٹ کے لیے اس کو ڈھکن رکھ کے ہم نے پکانا ہے۔ 10 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں۔ ابھی ہم نہاری چیک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہماری نہاری آلموسٹ ڈن ہے۔ اگر آپ کو اس سے زیادہ تھک نہاری چاہیے ہو تو آپ اس کو اس سے زیادہ ٹائم تک بھی بوائل کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نہاری کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ نہاری کو ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اور یہ جو تری ہم نے سائڈ پہ رکھی تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ امید ہے آپ کو میری ریسیپی ضرور اچھی لگے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں بہت جلد۔ اللہ حافظ۔